پہلی اوپن ہارٹ سرجری میرے نبی کی ہوئی ہے. تو اوپن ہارٹ سرجری ہو سکتی ہے، میرے نبی نے سوچ دی. وہ تو ہم زوال کا شکار ہوئے تو اور لوگ ہم سے لے گئے، ورنہ اوپن ہارٹ سرجری کا پہلا تصور میرے نبی کے سے شروع کیا گیا ہے کہ جب آپ کو معراج پہ لے جانے لگے، ام ہانی کے گھر سے آپ کو جبریل نے لیا اور حکیم میں آئے. حکیم وہ چھوٹی وال دیوار ہے جو بیت اللہ کے ساتھ، اس میں خالی جگہ، یہ بیت اللہ کا اندر ہے. جب ہمارے نبی 35 سال کے تھے تو قریش نے سوچا کہ بیت اللہ بنائیں، بوسیدہ ہو گئے تو وہ مستطیل تھا، لمبا زیادہ چوڑا تھوڑا. ابراہیمی بنیادیں، یہ طے کیا کہ حلال کمائی سے بنانا ہے، حرام سے نہیں. اچھا وہ پیسے اتنے بنے کہ یہ چوکور بنا اور اگلا حصہ رہ گیا، تو کہنے لگے بس بھائی جتنا ہے اتنا ہی بناؤ. تو وہ چوکور بنا کر اوپر چھت ڈالی اور یہ حصہ چھوڑ دیا کہ جب پیسے ہوں گے تو ہم یہ بیچ میں شامل کر لیں گے. یہ اللہ کی حکمت تھی، نہ پیسے ہوئے نہ وہ شامل ہوا، تاکہ غریب لوگ بھی اگر بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا چاہیں تو وہ جگہ ہے جہاں اگر آپ اندر ہیں. ہم تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، لیکن اگر آپ بیت اللہ کی طرف پشت کر کے حتیم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں تو بھی آپ کی نماز ہو گئی ہے، چونکہ آپ بیت اللہ کے اندر ہیں. میں 2 دفعہ بیت اللہ کے اندر گیا، نماز پڑھی، لیکن وہ تو بڑے سفارشوں سے اور بڑے تعلقات سے، اور وہاں تو جو آدمی چلا جائے وہ بیت اللہ کے اندر ہے. تو آپ کو حتیم میں لے جائے گا. اب آپ کو بے ہوش نہیں کرنا، یوں جبریل نے ہاتھ مارا، سارا سینہ کھل گیا، آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس نے دل کو باہر نکالا تو دل سارے جسم سے جدا ہو گیا. اور اس کے میرا بھائی ہارٹ اسپیشلسٹ ہے تو میں اسے سنتا رہتا ہوں، باتیں گھر میں ہوتی رہتی. اچھا نکالا، پھر اس کو زمزم کا پانی ایک ٹپ میں تھا، اس میں دھویا، اس کو دھویا، دھوتے رہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد ایک آسمان سے لائے تھے، وہ پورا نور کا ایک بھرا ہوا برتن تھا، پھر وہ سارا نور آپ کے دل میں انٹر کیا، پھر اس کو بند کر کے پھر لگایا، ساتھ ہی دل سر ہر رگ سے جڑا، پھر سینے کو ملایا ہاتھوں سے، پھر یوں ہاتھ پھیرا. تو اب جن کی ہارٹ سرجری ہوتی ہے، اب دیکھیں یہاں کتنے بڑے بڑے ٹانکے لگے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے سینہ مبارک پر کوئی داغ نہیں. یہ پہلی اوپن ہارٹ سرجری میرے نبی نے معراج کے واقعے میں امت کو دیا ہے اشارہ. تو ہم نکھٹو نکلے تو اور لوگ ہم سے یہ سب کچھ لے گئے. سب سے پہلی ہارٹ سرجری 4 سال کی عمر میں ہوئی، جب آپ حضرت حلیمہ کے پاس تھے اور آپ بکریاں چرانے جایا کرتے تھے. تو آپ کے بھائی رضائی بھائی وہ دوڑے آئے کہ میرے بھائی کو 2 بندوں نے قتل کر دیا. تو اس حلیمہ بھاگی ہوئی آئی تو آپ دیکھا آپ پریشان بیٹھے تھے. تو حضرت حلیمہ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہ 2 آدمی آئے تھے، مجھے لٹا دیا، میرا سینہ کھولا، میرا دل نکالا، پھر اس کو صاف کیا، پھر میرے دل میں، پھر میرے سینے میں دوبارہ فٹ کر دیا. یہ پہلی ہے. اور پھر معراج پر جانے سے پہلے دوبارہ اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے. پھر براق کا آنا، تیز رفتار سواریوں کا تصور میرے نبی کے ذریعے سے ہمیں ملا کہ ایسی سواریاں بنائی جا سکتی ہیں جو مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر دیں. جب آپ نے اگلے دن فرمایا کہ میں گیا تھا بیت المقدس تو قریش کہنے لگے ہم تو 1 مہینہ مسلسل چلتے ہیں اور پھر وہاں پہنچتے ہیں، تم 1 رات میں کیسے کہہ رہے ہو گیا بھی اور آیا بھی؟ تو براق ایک سواری ہے جس کی تیز رفتاری سے ایک پیغام میسج امت کو گیا کہ اگر تم اس کائنات کے علوم تک پہنچ جاؤ تو تم تیز رفتار سواریاں بھی بنا سکتے ہو. 650 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جاپان نے ٹرین بنا لی. آپ کو ام ہانی کے گھر سے اٹھایا گیا، حضرت علی کی بہن، ان کے گھر میں آپ تشریف فرما تھے، اور سیدھا بھی اللہ لے جا سکتے تھے، سیدھا بھی لے جاتے، لیکن مکہ سے بیت المقدس لے جانے میں یہ اعلان تھا کہ اب بیت المقدس بھی مکہ کے تابع ہو گیا ہے، اب یہاں کا قبلہ بھی بیت اللہ ہو گیا ہے، یہاں جتنے نبی آئے وہ سب آپ کے تابع ہو گئے. لہٰذا وہاں پہلے سارے انبیاء موجود ہیں اور سب انتظار میں ہیں، اور آپ پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ اب امامت کون کرائے گا. تو جبریل آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو مصلی پر کھڑا فرماتے ہیں، آپ 2 رکعت نماز ادا فرماتے ہیں، اور آپ کے پیچھے 1.25 لاکھ نبی نماز پڑھ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہماری نبوت آپ کے قدموں پہ قربان ہو گئی. اب
ہمارے لیے بھی آپ ہی نبی ہیں، ہمارے لیے بھی آپ ہی نبی ہیں۔ عیسیٰ سے لے کر آدم تک تمام انبیاء کو وہاں کھڑا کیا گیا، تو آپ کا سینہ مبارک چاک کیا۔ اسی کرتے آپ تہمت پہنتے تھے، شلوار زندگی میں ایک دفعہ پہنی اور اسے پسند فرمایا، لیکن عام آپ کا لباس تہمت تھا، تو کوئی خلائی لباس کی ضرورت نہیں پڑی آپ کو، وہاں سے اٹھایا۔ راستے میں واقعات ہیں، ایک جگہ آپ کو اتارا، کہا یہاں نماز پڑھیں 2 نفل، کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ یہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، مدینے میں اتار کے 2 نفل پڑھائے گا۔ پھر چلایا گیا کہ یہاں 2 نفل پڑھیں، کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ یہاں آپ کے دادا ابراہیم کی جائے پیدائش ہے۔ پھر چلایا گیا تو آپ جب مصر کی طرف سے بیت المقدس کی طرف آ رہے تھے تو آپ کو خوشبو آئی، خوشبو جنت کی۔ آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ، فرعون کی ایک باندی تھی، باندی وہ ہو گئی تھی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک دودھ پینے والی، ایک ساتھ چلنے والی۔ جب فرعون کو پتا چلا تو اس نے ایک کڑاہ میں تیل ڈالا، میں واقعہ پورا سنا رہا ہوں، انہوں نے صرف اشارہ کیا تھا، نیچے آگ جلائی، جب وہ تیل کھولنے لگا تو اس نے اس باندی کو اور اس کی 2 بچیوں کو پکڑوا لیا، کہنے لگا مجھے رب مانوں گی تو زندگی مبارک، اولاد مبارک، موسیٰ کے رب کو مانوں گی تو پہلے تیری بیٹیاں تیرے سامنے جلاؤں گا، پھر تجھے جلاؤں گا۔ یہ مائیں بیٹھی ہیں، انہیں زیادہ پتا ہے کہ اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے، اور اللہ نے اپنی محبت کو ماں سے تشبیہ دی ہے، باپ سے تشبیہ نہیں دی، اور اس کے سامنے 2 بچیاں جلنے کے لیے حکم ہو چکا ہے، اور اس کا ایک بول اپنی بچیوں کو بچا سکتا ہے، اور یہ گھر میں جا کے کہہ سکتی ہے اللہ معافی دے دے، میں نے کلمہ کفر کہا ہے، میں اندر سے کافر نہیں، تو جائز۔ لیکن ایک شاعری زبان پہ آ گئی ہے، ہماری اپنی زبان کی ہے، پتہ نہیں تھوڑے پلے پوے نہ پوے، تو یہ سن لگا جی، عاشق ہوں میں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ بدیاں ہزار علامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائی نہ باہو، توڑے کافر کہیں ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، بھویں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دا باہو، سر دتے تے راز نہ بھنے۔ تو اس باندی نے کہا فرعون 2 ہیں، 100 ہوتی تو یہاں جلا دیتی اللہ کے نام پر۔ اس کو غصہ چڑھا، اس نے بڑی کو پکڑوایا اور یوں ڈالا، وہ چیختی رہی، مچھلی کی طرح تل گئی، پھر چھوٹی کو کھینچا اور اس کے سامنے یوں ڈال دیا، اس کی تو آہ بھی نہ نکلی۔ جب اس کو کھینچا تو نے کہا میری ایک خواہش کیا؟ کہ جب میں بھی جل جاؤں تو ماں بیٹیوں کو جدا نہ کرنا، ہماری ہڈیاں کٹھی دفن کرنا کہیں۔ فرعون نے کہا ہاں ہو جائے ہو جائے۔ کود گئی وہ بھی، ان کی ہڈیاں نکال کے ایک جگہ دبا دی گئیں۔ یہ واقعہ ہے۔ اب میرے نبی وہاں سے گزرتے ہیں، مصر قریب ہوتا ہے، آپ کو جنت کی خوشبو آتی ہے، تو آپ فرماتے ہیں یہ خوشبو کہاں سے ہے؟ تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، جہاں فرعون کی باندی اور اس کی بیٹیوں کی ہڈیاں دفن ہیں، جس دن یہ دفن ہوئی تھیں اس دن سے آج تک اور قیامت تک یہ خوشبو اسی طرح اٹھتی رہے گی، کائنات مہکتی رہے گی۔ آگے میری بات ہے، اور یہ پیغام جاتا رہے گا کہ یہ بھی زندگی کا ایک انداز ہے، اور یوں بھی زندگی گزاری جاتی ہے۔ جو کسی مقصد کے لیے جیتے ہیں اور مقصد پر مرتے ہیں وہ حسین بن جاتے ہیں، اور جو صرف پیسے پر جیتے ہیں اور پیسے پر مرتے ہیں وہ یزید بن جاتے ہیں۔ میری تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے اپنے قریب ترین لوگوں کو نیزوں پہ چڑھا دیا اور بدماشوں کو فرعون بنا کے تخت پہ بٹھا دیا۔ ہم کربلا محرم آتا ہے تو ہم سب حسین کے لیے روتے ہیں، محرم جاتا ہے تو سب یزیدی لبادے میں ہوتے ہیں۔ یہ کون سی تعظیم ہے، یہ کون سا کمال ہے، یہ کون سا ایمان ہے۔ پھر آپ کو بیت المقدس اتارا گیا، براق باندھ دیا گیا، دنیا دارالاسباب ہے، نبی کو اسباب دیے گئے، سواری پر لایا گیا، سواری پر۔ جب آگے جانا ہے تو اوپر والا جہان اسباب کا جہان نہیں ہے، وہ قدرت کا جہان ہے، تو براق وہاں باندھ دیا گیا، اور اگلا سفر اب براق کے بغیر نہیں، 2 نفل پڑھائے گئے۔ اچھا ایک اور عجیب واقعہ یاد آ گئی، اس رات بیت المقدس کا دروازہ بند کرنے کی پوری کوشش کی چوکیدار نے، دروازہ نہیں بند ہوا،
تو اس نے مستری بلائے کہ یہ دروازہ نہیں بند ہو رہا، اور اپنے بڑے پادری کو بلایا کہ حضرت یہ دروازہ نہیں بند ہو رہا. تو مستریوں نے کہا کہ وہ ڈاٹ ہوتی تھی نا، ڈاٹ، کہ وہ تھوڑی سی نیچے آ گئی ہے، وہ اس نے پریشر اوپر ڈال دیا تو دروازہ بند نہیں ہوگا، صبح ٹھیک کر دوں گا. وہ جو بڑے پادری تھے نا، انہوں نے کہا بیٹا یہ ڈاٹ کا چکر نہیں، آج آخری نبی کی آمد ہے یہاں، یہ اس وجہ سے ان کے اکرام میں یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، صبح خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. یہ پادری بعد میں ایمان لے آئے تھے جب اللہ کے نبی نے دعوت نامہ بھیجا تھا. پھر ان کو عیسائیوں نے قتل بھی کر دیا تھا. وہاں آپ نے 2 نفل پڑھے. اب آپ نے اوپر جانا ہے تو مکہ سے بیت المقدس تک آپ بشریت میں ہیں، اور پھر یہاں سے اوپر جاتے ہیں تو سبحان الذی اسرا بعبدہ، قرآن کی واحد سورہ جو سبحان سے شروع ہو رہی، سبحان الذی اسرا. لفظ سبحان، سبحان میں کیا پیغام ہے کہ اللہ تمہارے قوانین سے پاک ہے، تمہارے مادی قوانین سے پاک ہے. مادے کا قانون یہ ہے کہ اس لباس میں کوئی اسپیس میں نہیں جا سکتا. مادے کا قانون یہ ہے کہ اس لباس میں اسپیس میں جاتے ہی پھٹ جائے گا، کیونکہ جو ہمارے اوپر ہوا کا پریشر ہے، جب ہوا سے اوپر جائیں گے وہ پریشر ریلیز ہوگا تو ہم خود بم بن کے پھٹ جائیں گے. ہر مرد عورت کے اوپر 280 من ہوا کا پریشر ہے. اس پریشر کو روکنے کے لیے ہمارے اندر پریشر ہے. جب ہم اوپر جائیں گے تو دھڑم ایک دھماکہ ہوگا، کیونکہ اوپر سے ہوا ہٹے گی تو ہم پھٹیں گے. اس پریشر کو مصنوعی طور پر راکٹ میں کریٹ کیا جاتا ہے لباس کے اندر، اس کے اندر، تب ہم اوپر جاتے ہیں کہ تمہارا رب ان سارے قوانین سے پاک ہے. سبحان سبحان. اوپر جانے کے لیے آسرا چاہیے، جبریل نہیں، جبریل کا آسرا بھی نہیں چاہیے. سبحان تمہارے قانونوں کا محتاج نہیں ہے. اتنی لمبی کائنات میں رات کے اندر سفر پورا ہو جائے گا، کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے، کیوں؟ سبحان کہ تیرا رب زمان کا بھی مالک ہے، مکان کا بھی مالک ہے. ٹائم کو روکنا، زمانے کو روکنا، مکان کو روکنا تمہارے لیے ناممکن ہے، تیرے رب کے لیے ممکن ہے. آئنسٹائن مر رہا تھا تو کسی نے کہا تیرے جیسا سائنسدان بھی مر رہا ہے. کہنے لگا ہاں، ٹائم سے باہر نکال دو تو میری موت نہیں ہوگی، موت سے بچ جاؤں گا، اور ٹائم سے باہر مجھے کون نکالے گا؟ ہاں، اللہ نکال سکتا ہے. اللہ نکال سکتا ہے کہ وہ ٹائم کا بنانے والا ہے، وہ زمانے کا بنانے والا ہے، وہ وقت کا بنانے والا ہے. سبحان صرف ایک صورت ہے جو سبحان سے شروع ہوتی ہے، سبحان. اور اس سبحان کے اندر یہ سارے پیغام ہے. پاک ذات، بے عیب ذات، تمہارے قوانین سے بالا تر ذات، تمہاری سوچ سے بالا تر ذات. الذی اسرا بعبدہ. قریش کہنے لگے تم کیسے جا سکتے ہو؟ اللہ نے جواب دیا یہ تھوڑا ہی گئے تھے، میں لے کر گیا تھا. قریش نے کہا بغیر سواریوں پر اتنا وقت لگ جاتا ہے، تم بغیر سواری کے کیسے چلے گئے آ گئے؟ تو اللہ نے کہا یہ نہیں گئے، اسرا بعبدہ، میں لے کر گیا، میں لے کر گیا. اور یہاں الف اور با کا جو جوڑ ہے، اسرا اور بعبدہ، الف اور با. عربی گرامر میں اگر الف ہو تو با کی ضرورت نہیں، اسرا عبدہ ہوگا، ٹھیک ہے. اور اگر با ہو تو الف کی ضرورت نہیں، سرا بعبدہ ہوگا. میری بات واضح ہوئی نا؟ الف ہو نا، با کی ضرورت نہیں، اسرا عبدہ. اور اگر با ہو تو الف کی ضرورت نہیں، سرا بعبدہ. یہ الف اور با کا جوڑ کیوں ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ میں اللہ خود اپنے نبی کو لے کر گیا. اور بعبدہ ہی میں کیا اشارہ ہے؟ آپ لوگ کون ہو کہ جی ہم کسٹم والے، میں کون ہوں جی؟ یہ جی مسجد والے. یہ کون ہے جی؟ یہ جی کپڑے والے. تو اللہ کہہ رہا ہے بعبدہ، یہ کون ہے؟ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا ہے اور میں ان کا ہوں. بعبدہ. اور الف اور با کے ساتھ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں لے کر گیا. جبریل بھی نہیں لے کر گئے. اوپر کا جو آپ نے سفر کیا ہے وہ جبریل کا ہاتھ پکڑ کے نہیں، ان کے کندھوں پر بیٹھ کر نہیں، ان کے پروں پر بیٹھ کر نہیں، اللہ کی قدرت کن کے ساتھ آپ جبریل کے ساتھ گئے ہیں تو ملکیت کا لباس آپ کو پہنایا گیا اور اپنے ساری فضا کو پار کیا. آج یہ سائنس کا نیا علم آیا ہے کہ اگر کوئی سواری
ٹائم کی رفتار سے زیادہ ہو جائے تو ٹائم اس کے لیے زیرو ہو جاتا، ٹائم زیرو ہو جاتا۔ اگر 1,86,000 میل پر سیکنڈ سے کوئی سواری زیادہ تیز ہو جائے تو ٹائم اس کے لیے زیرو ہو جاتا ہے۔ یہ آج کے امکانیات بتائے جا رہے ہیں، اور یہ میرے نبی کا سفر اسپیس کو، راکٹ کو، شٹل کو، ہر چیز کے لیے راستہ دے رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، خلائی تسخیر ہو سکتی ہے، خلائی سیاروں تک جانا ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ کی پہلی منزل پہلا آسمان، آدم علیہ السلام نے استقبال کیا۔ دوسرا آسمان یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا۔ تیسری منزل یوسف علیہ السلام، تیسرا آسمان۔ چوتھی منزل ادریس علیہ السلام، چوتھا آسمان۔ پانچویں منزل ہارون علیہ السلام، پانچواں آسمان۔ چھٹی منزل موسیٰ علیہ السلام، چھٹا آسمان۔ ساتویں منزل، ساتواں آسمان ابراہیم علیہ السلام۔ ہر آسمان پر نبی کھڑے ہوتے تھے پھولوں کے ہار لے کر، یہ میرا اضافہ ہے استقبال کے لیے، اور ہر نبی کہتے ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ اب ساتویں آسمان پر پہنچے تو ریسیپشن کوئی نہیں۔ جب میں ابھی آیا تو سارے آپ کے افسران وہاں کھڑے ہوئے تھے، ریسیپشن۔ ساتویں آسمان پر ایک بڑے میاں، ایک بیت اللہ ہے، اس کی یوں ٹیک لگا کر نہ بیٹھے ہوئے اور اس طرح ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے، سفید داڑھی یہاں تک آ رہی، اور اس بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، فرشتے طواف کر۔ آپ پوچھتے ہیں یہ بڑے میاں کون ہیں، یہ بزرگ کون ہیں؟ تو جبریل کہتے ہیں یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام۔ اگر اللہ چاہتے تو ابراہیم بھی کھڑے ہوتے وہاں، کیونکہ مرتبہ تو ہمارے نبی کا بڑا ہے، رشتہ ابراہیم کا بڑا ہے، مرتبہ ہمارے نبی کا بڑا ہے، لیکن ان کو بٹھایا، ان کو چلایا۔ یہ میری بات آپ غور سے سنیے گا، ان کو بٹھایا، ان کو چلایا۔ ساری کائنات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھر جائے، ہمارے نبی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ساری کائنات ملائکہ سے بھر جائے، ہمارے نبی کے ایک بال کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جس کو اللہ حبیب بنائے وہ کیا ہوگا؟ جس کے چہرے کی قسمیں والضحی، جس کی زلفوں کی قسمیں واللیل اذا سجا، جس کے شہر کی قسم وہذا البلد الامین، جس پر اتری کتاب کی قسم قاف والقرآن المجید، جس کی جان کی قسم لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، جس کا وکیل صفائی بن کے قسم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، جس کو تسلیاں دینے کے لیے قسم والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، جس کے بول کی قسم وقیل ہی یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون، جس کو رحمت للعالمین کا ٹائٹل وما ارسلناک الا رحمت للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، جس سے اللہ لاڈ سے کبھی محمد، کبھی احمد، کبھی ماہی، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی ابو القاسم، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی شاہد، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی الی اللہ، کبھی سراج منیر۔ دیکھو تو صحیح اللہ کیا لاڈ کر رہا ہے اپنے نبی کے ساتھ۔ یہ بیت اللہ کی دیوار ہے، ساتویں آسمان، یہ ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کائنات کی عظیم ہستی آتے ہیں اور یہ ادھر جا رہے ہیں، وہ ادھر نہیں آ رہے کہ یہ باپ ہیں، یہ بیٹے ہیں، اور اس آگے جانے میں باپ کو عزت دینی ہے اور بیٹے نے گھٹنوں کو چھونا ہے اور امت کو پیغام دینا ہے کہ رشتوں کا تقدس ہمیشہ باقی رکھنا ہوگا، چاہے آخری نبی ہی کیوں نہ ہو، چاہے آخری رسول ہی کیوں نہ ہو۔ رشتوں کو تولا نہیں جا سکتا، ناپا نہیں جا سکتا، پیسوں پہ نہیں تولنا، رشتہ رشتہ ہوتا ہے۔ یہ چلے، وہ کھڑے ہوئے، سارے نبیوں نے کہا بھائی آ گئے، ابراہیم نے کہا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، میرا بچہ آ گیا، میرے نبی آ گئے، نبی بھی کہا میرے نبی آ گئے، اور کہا میرا بیٹا آ گیا، میرا بچہ آ گیا، پھر گلے لگایا، پھر ماتھا چوما۔ یہ کسی نے نہیں کیا، یہ ابراہیم نے کیا، گلے لگایا، ماتھا چوما، آگے روانہ کیا، ایک پیغام ڈلیور کیا کہ میرے نبی آپ اتنے مقام کے ہو کر بھی اپنی امت کو پیغام دیں کہ اپنے باپ کے آگے سر جھکائیں، اپنی امت کو پیغام دیں کہ ماں باپ کے رشتے کے سامنے اولاد کو بھی جھکنا پڑتا ہے۔ ابراہیم ملے اور آپ جانے لگے تو کہا بیٹا اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا۔ سبحان اللہ،
یہ رشتہ بہت گہرا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور انہیں کہنا جنت خالی زمین ہے اور اس کے باغ باغیچے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ہیں، جتنا کہیں گے اتنے درخت وہاں لگتے جائیں گے۔ اب آپ سدرۃ المنتہا پہنچے تو ایک آج کی اس میں آج کے لہجے کی گفتگو کہ جبریل نے کہا یا رسول اللہ آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، آگے اور جہان ہے، ملکوتی جہان بھی ختم، ملائکہ کا جہان، سدرۃ المنتہا، یوں سمجھو جبریل اپنے گھر میں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اس سے آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، میں نہیں جا سکتا۔ کہا میں اتنا بھی آگے جاؤں گا نا ایک بالش تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، میں نہیں جا سکتا۔ تو یہاں آ کر ملکوتی حیثیت بھی ختم ہو کر کوئی اور حیثیت آپ کو عطا کی گئی، وہ اللہ جانے، اللہ کا حبیب جانے۔ عرش تک پہنچنے میں پہلی ہستی کامیاب ہو رہی ہیں، جبریل بھی کہہ رہے ہیں آگے نہیں جا سکتا یا رسول اللہ، بس ختم میں ختم۔ عرش پہلی دفعہ اس کے دروازے کسی ہستی کے لیے کھل رہے ہیں اور آپ کے قدم عرش پہ پڑ رہے ہیں، اور چوتھی منزل آپ کی اللہ اور حبیب اللہ ہیں کہ اللہ نے سارے پردے ہٹا کر اپنا آپ دکھا کر کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ اور یہاں حبیب اور حبیب اللہ میں ملاقات، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى۔ یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا قاب قوسین، قاب قوسین۔ میں آپ کو آج اس کی تصویر بنا کے دکھاتا ہوں کہ قاب قوسین کا مطلب کیا ہے۔ عربوں میں اکثر لڑائی ہوتی رہتی تھی، جب ان میں صلح ہوتی تھی تو قبیلوں کے سردار کٹھے ہوتے تھے اور صلح ہو رہی۔ صلح کیسے ہوتی تھی؟ یہ ایک کمان ہے عرب سردار کے ہاتھ میں، یہ دوسری کمان ہے دوسرے عرب سردار کے ہاتھ میں، ان دونوں کی لڑائی ہے۔ یہ دو عرب سردار ان میں صلح کروا رہے ہیں، یہ دو ساتھ ان کے اس صلح کو پورا کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب یہ ایک محفل ہوتی تھی تو ایک عرب سردار اٹھ کے اپنی کمان یوں کرتا تھا، یہ کمان کا وہ دھاگا ہے جس کے اوپر تیر کھینچا جاتا تھا، اور یہ وہ لکڑی ہے، ٹھیک ہوگی یہ۔ اب یہ یوں آ کر اپنی کمانوں کے سرے یوں ملا دیتے تھے، آپ دیکھ رہے ہیں سارے، یہ قوس، یہ قوس، قوس کہتے ہیں کمان کو، یہ قاب ہے، یہ قاب، قاب قوسین، دو کمانوں کی قاب، یہ اور یہ اور یہ قاب، اور یہ قوس، یہ قوس۔ تو اس ملنے کو عربی میں کہا جاتا ہے قاب قوسین، کہ اب جیسے دو کمانیں ان کے کنارے آپس میں مل گئے تو یہ سردار بھی آپس میں مل گئے، اب ان میں لڑائی نہیں ہوگی۔ اس محاورے کو اللہ نے اپنے اور حبیب اللہ کے لیے استعمال کیا، فکان قاب قوسین، کہ میرا حبیب میرے قریب ایسے ہوا جیسے دو کمانوں کے کنارے قریب ہوتے ہیں۔ اگلی عجیب بات بتاؤں، او ادنا، او ادنا، اس کی کیفیت صرف اللہ جانتا ہے کہ نہیں میرے حبیب اس سے بھی زیادہ میرے قریب ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اس ہستی کو آئیڈیل بنا کے چلو، مزے کرو گے اللہ کی قسم، اور آپ کی نسلیں مزے کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکے ڈالتے رہے، نہ آپ سکھی رہو گے نہ آپ کی نسلیں سکھی رہیں گی۔ 60 کی دہائی کے ایک چیئرمین پورے مغربی پاکستان کے ہمارے قریبی رشتہ داروں میں تھے، انہوں نے حرام دولت کے ڈھیر لگا دی، پھر اچانک مر گئے۔ ایک دن ان کا بڑا بیٹا کہہ رہا تھا کاش ہمارا باپ ہمارے لیے حرام اکٹھا نہ کرتا تو کوئی خوشی کا دن ہم بھی دیکھ لیتے۔ اور میں نے اس آدمی سے ان کانوں سے سنا، میں اج مر جاواں میری دھی نو کسی دی پرواہ کوئی نہیں۔ بیٹی کمزور ہوتی ہے، بیٹوں کا نام نہیں لیتا، بیٹی میں اج مر جاواں میری دھی نو کسی دی پرواہ کوئی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اس کا بیٹا کہہ رہا تھا کاش ہمارا باپ ہمارے لیے حرام اکٹھا نہ کرتا تو کوئی خوشی کا دن ہم بھی دیکھ لیتے۔ پیٹ پہ پتھر باندھ لیے کہ میری امت پیسے پر نہ بک جائے، چوپڑی روٹی پراٹھے اور انڈے پر نہ بک جائے۔ 3 دن کے فاقے برداشت کیے،
آپ باغ میں تشریف لے گئے، کھجوریں گری پڑی تھی، گندی کھجوریں جو گر جاتی، آپ نے اٹھائی، ہائے ہائے وجہ کائنات، ساری کائنات جن کے لیے بنائی، ایک گندی کھجور صاف کر کے منہ میں رکھی. ایک صحابی ساتھ ہے عبداللہ تو نہیں کھاتا؟ کہ یا رسول اللہ مجھے بھوک نہیں. بھوک کا مسئلہ نہیں تھا، وہ کھجور کھانا مشکل تھا، جو مجھے بھوک نہیں. کہ عبداللہ مجھے بھوک ہے، آج چوتھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا، چوتھا دن، مجھے 8 بجے تک چائے نہ ملے میرے سر میں درد ہو جاتا ہے، اور جی میں چائے نہیں پیتی، سیرت پیڑ پہ گئی ہے. آج چوتھا دن ہے عبداللہ میں نے کچھ نہیں کھایا، گری پڑی کھجور صاف کر کے کھائی ہے. کسٹم والوں کو پیغام دیا ہے پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے، انسانیت بہت بڑی معراج ہے. اللہ کا ترازو پیسوں کو نہیں تولے گا، تیرے کردار کو تولے گا، تیری سچائی کو تولے گا، تیری دیانت کو تولے گا. اللہ اور حبیب اللہ کی ملاقات ہے، قاب قوسین او ادنی. پھر وہاں سے آپ کی واپسی ہوئی ہے تو 50 نمازیں لے کر واپس آئے. میں اللہ پہ قربان جاؤں، اللہ نے 5 دینی تھی، 50 کیوں دی ہیں؟ نماز کی اہمیت بتانے کے لیے کہ نماز بڑی عظیم چیز ہے. آگے آپ نے کچھ کہا ہی نہیں، چپ کر کے واپس آ گئے. تو میں نے کہیں پڑھا نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے اللہ نے 6 آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر دیا، ہوگا چونکہ پڑھا ہوا نہیں، وجدان ہے. یا رسول اللہ، اللہ کی ملاقات کیسی رہی؟ بہت اچھی رہی. کیا ملا؟ کہ 50 نمازیں. کہ توبہ یا رسول اللہ یہ کون پڑھیں گے؟ اب واپس جا کے تھوڑی کم کروائیں. واپس گئے، 5 کٹ. پھر آگے موسیٰ کھڑے تھے، کتنی؟ 5. نہیں یا رسول، واپس جائیں. پھر 5. 9 چکر لگے، آنا جانا 5. صرف یہ بتانے کے لیے کہ کسٹم والوں، نماز بھی ایک بہت بڑا حکم ہے. جب 5 رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا واپس جائیں، کوئی نہیں پڑھیں گے. آپ نے کہا مجھے شرم آتی ہے، اب 5 کم ہو رہے ہیں، اب جاؤں گا تو 5 کم ہو گئی تو پیچھے کیا بچا؟ میں نہیں جاتا. تو کہنے لگے چلو ٹھیک. میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، انہوں نے کوئی نہ پڑھی. یہ کسٹم والے 5 کتوں پڑھنے نہ، ایک نہیں پڑھنی، 5 کتوں پڑھنی. میں کہا نہیں میں نہیں، بس ٹھیک ہے. یہ پھر غیب سے آواز آئی اوپر سے، میرے حبیب آپ نے 5 قبول کی، ہمارے ہاں 50 ہی ہیں، آپ کی امت 1 پڑھے گی 10 لکھی جائیں گی، 1 پڑھے گی 10 لکھی جائے گی. تو یہ وہاں سے تحفہ لے کر آئے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ. پھر واپسی پہ جبریل سے پھر آپ کی ملاقات ہوئی، پھر وہاں سے واپس آئے اور پھر بیت المقدس پہنچے. پھر وہاں سے براق پہ سوار ہوئے اور صبح نہیں، اسی وقت آپ کے سردی کا زمانہ تھا، بستر کی گرمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ آپ واپس اپنے بستر پر تشریف لے آئے. صبح آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا یہ ہوا ہے، میں بتانا چاہتا ہوں. وہ ڈر گئی، یا رسول اللہ لوگ تو بہت جھٹلائیں گے. کہا جھٹلائیں جو مرضی کریں، میں بتانا چاہتا ہوں. آپ حرم میں تشریف لائے اور آپ نے یہ اعلان کیا میرا رات یہ سفر ہوا.